حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیچ بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بڑے حیران ہوئے اور تعجب ہوا، یہ کون ذی مقام انسان ہے، آدمی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تعجب کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، جس نے یہ درود پڑھ لیا وہ ایسا سمجھے کہ میں ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں۔ وہ برکت والا درود شریف یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب العزت، یا اللہ، شیطان میرا بدترین دشمن ہے، تو نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرمائی ہے، جب وہ مجھ پر موت طاری ہوتے دیکھے گا تو ہنسے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، آپ جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ آپ کے دشمن شیطان کو ایک محدود مدت تک کے لیے اسی دنیا میں رہنا ہوگا۔ جب اس کی مہلت ختم ہوگی تو اگلے پچھلوں کی تکالیف کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، مجھے بتائیے شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کو شیطان مردود کی موت کے بارے میں بتایا تو آپ نے کہا، اے اللہ رب العزت، مجھے یہ کافی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ اتنا بیان کر کے خاموش ہو گئے، جبکہ لوگوں پر دہشت طاری تھی۔ کسی نے پوچھا، اے کعب رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے، شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے پہلے تو بتانے سے انکار فرمایا، پھر فرمایا، جب دنیا کا خاتمہ ہوگا، سور پھونکے جانے کے قریب، اس وقت لوگ بازاروں میں کاروبار میں مصروف ہوں گے، کچھ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، کچھ آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہوں گے، کچھ خرید و فروخت میں مصروف ہوں گے۔ اچانک زوردار دھماکہ جیسی آواز آئے گی، اسے سن کر آدھے لوگ ہوش کھو بیٹھیں گے، گر جائیں گے، پھر 3 دن تک انہیں ہوش نہیں آئے گا، باقی آدھے لوگوں کی عقل جواب دے جائے گی اور وہ پاگل ہو کر گر جائیں گے۔ ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے، زمین و آسمان کے درمیان بجلی گرجنے جیسی آواز گونجے گی، اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت تک شیطان کو مہلت دی گئی ہے۔ اب اللہ پاک حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، اے اسرائیل، میں نے اگلے پچھلوں کی گنتی کے برابر تمہارے مددگار بنائے، تجھ میں تمام اہل زمین و آسمان کی طاقت رکھ دی، آج تمہیں غضب کا لباس پہنایا جا رہا ہے، آج میرے غضب کے ساتھ شیطان کے پاس پہنچ جاؤ اور اسے موت کا مزہ چکھاؤ۔ اور آج تک جتنے جن و انس پر موت کی تکلیفیں طاری ہوئی ہیں، ان سب کی تکلیفوں کے مجموعے سے بھی کئی گنا زیادہ تکلیف اس مردود پر طاری کر دو۔ اس کے ساتھ ہی دروازے جہنم کھول دینے کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام ایسی خوفناک شکل کے ساتھ شیطان کے پاس آئیں گے کہ کہیں گے، اگر آپ کی اس شکل و صورت کو زمین و آسمان والے دیکھ لیں تو برف کی طرح پگھل جائیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام شیطان کو جھڑکیں گے، آپ کے جھڑکنے کی آواز ایسی گرجدار ہوگی کہ اگر مشرق و مغرب والے، اگر آسمان و زمین والے آواز سن لیں تو ان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر شیطان بھاگے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے، اے خبیث، رک جا، تو نے آج تک جتنوں کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچایا ہے، آج تمہیں ان سب کی تکلیف کے برابر تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو نے کتنی لمبی زندگی پائی، کتنوں کو گمراہ کیا، کتنوں کو جہنم میں پہنچایا، وہ سب جہنم میں تیرے منتظر ہیں، تیری مہلت ختم ہوئی، اب بھاگ، کہاں تک بھاگے گا؟ اس وقت شیطان مردود کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی، یہ پاگلوں کی طرح کبھی مشرق کی طرف تو کبھی مغرب کی طرف بھاگے گا۔
گا، کبھی سمندر میں غوطہ لگائے گا، مگر جہاں بھی پہنچے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سامنے ہی پائے گا۔ طرح بھاگتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پر پہنچے گا اور کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے ہی میں مردود ہوا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ کیسا خبیث ہے، ایسی حالت میں بھی اپنے گناہ کا الزام دوسروں پر ڈال رہا ہوگا، لہٰذا اب یہ بھاگتا ہوا اس جگہ آئے گا جہاں پہلی بار مردود ہو کر زمین پر اترا تھا۔ یہاں زمین آگ اگل رہی ہوگی، جہنمیوں کو ہانکنے والے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور اسے کانٹے دار زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اب جب تک اللہ پاک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ نزاع کے درد اور تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اٹھا کر کہا جائے گا، اے آدم، اے حوا، یہ ہے تمہارا دشمن، دیکھ لو کیسے عذاب میں گرفتار ہے۔ جب وہ اس بدبخت کو حالت نزاع میں تڑپتے دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے دشمن کو ایسی سزا دے کر تو نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں تمام کر دی۔ آخر شیطان مردود تڑپ کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ جب معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جب آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے، اس دوران چوتھے آسمان پر آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا۔ ایک بڑی تختی ان کے سامنے رکھی تھی، قریب ہی ایک بڑا درخت تھا جس کی ٹہنیاں مشرق سے مغرب کی طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ فرشتہ اس درخت کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دنیا کی لذتوں کو مٹانے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، اے اسرائیل، یہ دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی چوم کر اپنے قریب بیٹھنے کی درخواست کی۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تختی آپ کے سامنے رکھی ہے یہ کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی روحیں میرے قبضے میں دی ہیں، اس تختی پر ان کی تفصیلات لکھی ہیں، اس کے ذریعے میں ان کا حساب رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ اتنا بڑا درخت کیا ہے؟ عرض کیا، اس درخت کے پتے مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے نام کا پتا اس درخت میں نہ ہو۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے نام کا پتا پیلا ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، اس سے میں جان لیتا ہوں فلاں شخص بیمار ہے۔ پھر آپ نے ایک پیالہ دکھا کر عرض کیا، جب پتا پیلا ہوتا ہے تو میں اس پیالے کا پانی اس پر ڈالتا ہوں، اگر پتا اپنی اصلی رنگت پر آ جائے مطلب وہ آدمی اس بیماری سے شفا پا جائے گا، اگر پتا پیلی رنگت پر نہ آئے بلکہ سیاہ پڑ جائے تو میں سمجھ جاتا ہوں اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ جب یہ پیلا پتا درخت سے گرتا ہے تو مطلب اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اگر وہ شخص نیک ہو تو میں اس کے پاس اچھی شکل و صورت میں جاتا ہوں اور اس کی روح کو قبض کر کے راحت میں رکھتا ہوں، اگر وہ گناہگار ہو تو اس کے پاس خوفناک شکل میں جاتا ہوں اور وہ مجھے دیکھ کر چلاتا ہے، کہتا ہے، اے اسرائیل علیہ السلام، میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے، مہلت دیجئے تاکہ میں اللہ کے سامنے رو لوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ میں کہتا ہوں ناممکن، پھر میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو شخص یہ درود پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ بابرکت درود شریف، برکت والا درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود شریف پڑھنے سے انسان کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔